اللہ سے مانگو دنیا سے نہیں، دنیا تو وہ بھی چھین لیتی ہے تمہارے پاس جو ذرا سا ہوگا، اور اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ وہ کہہ رہے تھے کل سے نماز پڑھیں گے، پر افسوس آج ان کا آخری دن تھا۔ کون کہتا ہے انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے؟ انسان مقدر لے کر آتا ہے اور اعمال لے کر جاتا ہے۔ انسان کو بیمار کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز دوستوں کی جدائی ہے۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اپنے لیے آسانی اور دوسروں کے لیے سختی پیدا کریں۔ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو اس لیے کہ وہ تم سے بہت قریب ہے۔ برائی ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے، اگر انسان اس پر حاوی ہو جائے تو وہ چھپ جاتی ہے، اور اگر حاوی نہ ہو تو ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس پر تم احسان کرو گے اس پر تمہاری حکومت ہوگی، جس سے تم اپنی حاجت بیان کرو گے اس کے تم قیدی بن جاؤ گے، جس سے تم بے نیاز رہو گے تو اس کے برابر والے ہو جاؤ گے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ کسی کے گناہ بے پردہ کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اپنے چھوٹے گناہوں سے بھی خود کو محفوظ نہ سمجھو، کیونکہ تمہیں اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں، اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ تمام مخلوق ادھر جا رہی ہے جدھر انجام کا اسے علم نہیں۔ عقل انسان کی ایسی دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مان لی جاتی ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا ناقابل اعتماد کو گھر میں آنے دینا۔ ہر وہ نگاہ جس میں عبرت اور سیکھ نہ ہو وہ بھول ہے، ہر وہ خاموشی جس میں غور و فکر نہ ہو وہ غفلت ہے، اور ہر وہ گفتگو جس میں حق بات نہ ہو ایسی گفتگو بےہودہ اور بیکار ہے۔ دنیا پرست لوگوں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ اگر تم غریب ہو گئے تو وہ تمہیں حقیر سمجھیں گے، اور اگر تم مالدار ہو گئے تو وہ حسد کریں گے۔ کامیابی کی مٹھاس صبر کی تلخی کو دور کر دیتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اگر کسی کا ایک آنسو بھی تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک تم اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ روح کو چھو کر دیکھو صورت میں کیا رکھا ہے، رب سے مانگ کر دیکھو لوگوں میں کیا رکھا ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ محبت تو بارش ہے جسے چھونے کی خواہش میں ہتھیلیاں تو گیلی ہو جاتی ہیں، مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ آپ کا ایمان آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے۔ یقین مانو تم جتنا ٹوٹ کے بکھر کے اللہ کے پاس جا کے روتے ہو وہ تمہیں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ اپنی نظروں کو ذرا جھکا کر چلو تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، مسلمان ہے۔ انسان کو خود سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ کتابوں کی اہمیت تو اپنی جگہ پر، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ ہماری اوقات صرف ایک سفید چادر ہے جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ آج نماز سے بھاگ رہے ہو، کل اللہ سے کیسے بھاگو گے؟ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔
زندگی کو ایسا بنا دے یا رب کہ خوشی ملے تو سجدہ کر لوں اور جب غم ملے تو صبر کر لوں۔ مایوس مت ہوا کرو کیونکہ جو تم نے مانگا ہے میرا رب اس سے بہتر دینے والا ہے۔ جی چاہتا ہے زندگی 2 سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم اللہ کے گھر کو اپنی عبادت سے آباد رکھو، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ اتنے گنہگار ہونے پر بھی رب اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ بے شمار تعریفیں اس رب کے نام جو اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت تو ہمارے چہروں سے